اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے ہدایت کا بیان۔ ماہ رمضان المبارک الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جب اس مہینے کی نسبت عظیم کتاب یعنی قرآن مجید سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت اس مہینے کو بھی سربلندی عطا فرمائی۔ باقی مہینوں پر یہ مہینہ سربلندی رکھتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیاطین اور سرکش جنات قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی آمد پر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، رمضان آ گیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کے توپ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں نیکیاں کرنے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کا بہت سا سامان عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے، قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو کھانے اور خواہشوں سے دن بھر روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے اسے رات میں سونے سے بعد رکھا، میری شفاعت بھی اس کے بارے میں قبول فرما۔ اللہ دونوں کی سفارشوں کو قبول فرمائے، روزے کی بھی اور قرآن کی۔ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کو واضح نہیں کیا، ہر نیک عمل پر اجر بتا دیا۔ روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا خود پروردگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اس کی جزا عطا کروں۔ میں اس کی دو خوشیاں ہیں جو روزہ رکھے گا، ایک خوشی افطار کے وقت ایک اپنے رب سے ملاقات۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، لہذا جس نے روزہ رکھا اور پھر اپنی زبان سے نہ بےہودہ بات کہے، نہ گالی گلوچ کرے، نہ لڑنے پر آمادہ، مکمل آداب روزہ کی تکمیل کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کو موقع ملے تو ایسے موقع پر روزہ اس طرح رکھے کہ اس میں اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی بھی شامل حال ہو اور انسان عبادت و ریاضت کے ساتھ اپنے رب کا قرب بھی پاتا جائے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ماہ رمضان۔ روزہ کئی اعتبار سے ہمیں بینیفٹس دیتا ہے، روحانی طور پر ہمیں بہت سے فوائد تو ملتے ہیں،
روزے سے میڈیکلی بہت سے بینیفٹس ملتے ہیں، بہت سے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض ہے۔ پہلی امتوں میں روزوں کا تصور موجود تھا، اور اس امت کے اندر بھی اس روزے کی کیفیت سے ہمیں وابستہ کیا گیا، حکم دیا کہ جیسے ہی صبح صادق ہو جائے کھانا پینا چھوڑ دو، اور غروب تک اسی طرح کھانے پینے کو چھوڑ کر رہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے روزے سے اللہ تمہیں تقوی پرہیزگاری کی دولت عطا فرماتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے سب سے پہلے تو اس کے جسم نظام انہضام درست ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو اسٹمک ہے، مدر آف دا باڈی ہے، اس کے جسم کا انحصار اسٹمک پر ہے۔ جس وقت ایک عرصہ ایک ٹائم پیریڈ تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جیسے بلڈ پریشر ہے، اور اسی طرح انسان بہت سی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انرجی، پروٹینز اور مفید بیکٹیریا بڑھتے ہیں، اور انسان کے جسم کو مزید میڈیکلی مضبوطی اور پختگی دے جاتی ہے۔ اس کا مطلب قرب الہی کا ذریعہ بھی روزہ ہے، اور اس کے جسم کی بہتری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد اس پر ایک مہینہ لازم کر دیا کہ روزہ رکھے، تاکہ اس کو قرب الہی نصیب ہو جائے۔ انسان کے اندر بہت سی ایسی نیگیٹو فورسز ہیں جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اس کو صوفیہ نفس امارہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب انسان ان نیگیٹو فورسز پر کیسے قابو پائے، کیونکہ وہ تو انسان کو نظر نہیں آ رہے۔ اس کے لیے اسلام نے ہمیں روزے کا تصور دیا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ نفس امارہ جو مسلسل اسے گناہ کی طرف بلاتا ہے، وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں غلامت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے اپنی زبان سے، اپنے کان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ گویا کہ اس کا نفس اس کو غلامت کرنے لگ جاتا ہے۔ نفس لوامہ سے اللہ پھر اس کو نفس ملہمہ کی دولت عطا فرماتا ہے، جس میں خیر کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے۔ اس خیر کے جذبے پر جب غالب رہ کے بندہ پورا مہینہ اللہ کی رضا، خوشنودی، اس کی طلب کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے نفس مطمئنہ کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو اپنے لیے قیمتی جانے، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانے، اس لیے کہ اس میں نفلی عبادت سے اللہ فرض عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انسان کوشش کرے کہ وہ ایک ایک لمحے کو پلان کرے رمضان میں، کہ میں نے اس ٹائم سونا ہے، اس ٹائم تہجد پڑھنی ہے، اس ٹائم سحری کرنی ہے، اس ٹائم قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس ٹائم کسی دینی محفل اور مجلس میں بیٹھنا ہے۔ آج جس طرح یہ پرفتن دور ہے، ضرورت ہے آپ کسی دینی محفل میں ضرور بیٹھیں، اپنے ذہن کے سوالات ضرور شیئر کریں۔ آپ کی اس مرکزی مسجد میں ابھی نماز کے بعد، اور یہ روزانہ ہم اسی طرح فہم دین کے حوالے سے بیٹھیں گے، وہاں آپ کے بہت سے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیے جاتے ہیں۔ نماز تراویح ہے، تراویح کے بعد خلاصہ قرآن ہے،
ان تمام نشستوں میں بیٹھنے کا مقصد اللہ رب العزت کو قرب پانا ہے، رمضان کے فیض و برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونا ہے۔ لہذا یہ مہینہ اس کا ایک ایک لمحہ غنیمت نہ جانے، اس میں نفلی عبادت سے فرضوں کا ثواب لے اور فرضوں سے 70 فرضوں کا ثواب حاصل کرے۔ مواسات کا مہینہ ہے، غرباء کی طرف بھی خیال کیا جائے اور اپنے اپنے معاملات کی طرف دعا کرتے ہوئے